السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ اللیل کی تلاوت کریں گے، اس کو سمجھیں گے، سیکھیں گے اور سنائیں گے۔ چلے آئیے میرے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ ان سعیکم لشتی، کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوشش الگ الگ قسم کی ہے۔ فاما من آتی واتقی، اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا۔ وصدق بالحسنی، سب سے اچھی بات کو دل سے مانا۔ فسنیسرہ للیسری، تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ واما من بخل واستغنی، رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی۔ وکذب بالحسنی، اور سب سے اچھی بات کے جھٹلایا، سب سے اچھی بات کو جھٹلایا۔ فسنیسرہ للعسری، تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور جب ایسا شخص تباہی کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ ان علینا للہدی، یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمے ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، لہٰذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے۔ لَا يَصْلَوْهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس آگ میں کوئی اور نہیں، وہی بدبخت داخل ہوگا۔ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا۔ فَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ فَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یقین رکھو ایسا شخص عنقریب خوش ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ العظیم۔ اس صورت میں ہمیں اس بات کی جو ہے خبر، جو ہمیں سوچ اور سمجھ، جو اگر ہم خود سمجھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، دونوں میرے قبضے میں ہیں۔ میں نے آپ کو راستہ بتا دیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس طریقے سے کہاں اور کس طرح چلتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اگر وہ برے کام کرا تو اللہ کی مرضی ہوگی اس میں بھی، تو وہ اللہ نے اس کے لیے آپ کو ضمیر کی آواز دی ہے، نفس دیا ہے، اچھے اور برے کی تمیز دی ہوئی ہے۔ آپ کا دماغ بھی اچھی بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور بری بات کو برا کہتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو بری بات کو برا نہیں سمجھتے، وہ اپنے آپ کو اسی چیزوں میں دھکیلتے ایسے ہی لے جاتے ہیں۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں نے تمہیں راستہ بتا دیا۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر تمہارے سامنے الفاظ بیان کیے ہیں، اور کس طرح بیان کریں اور کس طرح تمہیں سمجھائیں، اور تم کس طرح سمجھو گے۔ تمہاری عقل کام نہیں کر رہی، تم اپنی عقل کو کہاں استعمال کر رہے ہو؟ کیسے انسان ہو، کیسے مسلمان ہو جب تمہیں اپنے دین کا ہی نہیں پتہ، اپنی دنیا کا نہیں پتہ، اپنی آخرت کا نہیں پتہ۔ اپنے آپ کو پہچاننا ایک سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے قرآن مجید کو سمجھو
اور اس کو سیکھو، اس کو ایک ایک اس کا لفظ سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ کیا رہا ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل بھی ہے، جیسا تم لوگ کرو گے ویسا ہی تمہیں اجر ملے گا، بے شک وہ دنیا ہو بے شک وہ آخرت ہو، دونوں میں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں۔ جو انسان کبھی کسی کے ساتھ برا کرتا ہے آخرکار اس کے ساتھ برا ہوتا ہی ہوتا ہے۔ یہ چیزیں میں نے اپنی زندگی میں خود نوٹ کی ہیں، خود دیکھی ہیں، خود سمجھی ہیں۔ اور جب کوئی انسان کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھلا ہوتا ہی ہوتا ہے، کسی انسان کے ساتھ نہیں، کسی بھی چیز کے ساتھ، کسی جانور کے ساتھ، کسی بھی پرندے کے ساتھ جب وہ بھلا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی بھلا ہوتا ہے۔ یہ مکافات عمل ہے اور یہ عمل ہر جگہ پر موجود ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے تحاشا دیتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں کی مالیت ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے ساتھ والے گھر میں کھانا دینا، مطلب وہ کھانا دینا نہیں دے سکتے، انہیں کھانا نہیں دے سکتے، اتنے بخیل ہوتے ہیں، اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے جب تم نے جانا ہے اس دنیا میں، اس دنیا سے تو کچھ نہیں لے کے جانا، لیکن وہ اپنے مال کو جمع کر کے رکھی جائیں گے۔ آخر کار جانا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ اس چیز کا یہ ملک ہمارا غریب نہیں ہے، ہمارے ملک کے لوگ غریب نہیں ہیں، ہمارے ملک کے جو امیر زادے ہیں، جو امیر لوگ ہیں، جو آپ بھی امیر ہیں، جب آپ کے پاس 3 وقت کا کھانا ہے، جب آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، سہولت کی ہر چیز موجود ہے، آپ کے پاس گھر ہے، آپ کے پاس 3 وقت کا کھانا ہے، آپ کے پاس پینے کو پانی ہے، آپ کے گھر بجلی ہے، آپ کے گھر سولر ہے، آپ کے گھر ہر چیز جو سہولت کی ہے آپ کے پاس موجود ہے، تو غریب تو آپ بھی نہیں ہیں۔ اپنے ملک کو اگر بہتر کرنا ہے تو غریبوں کی مدد کرنا شروع کریں۔ جو واقعی میں غریب ہیں، جو یہ جھونپڑی میں رہنے والے لوگ ہیں، انہیں کی مدد کرنا شروع کر دیں، ان کے پاس نلکے لگوا دیں۔ ریگستان جو ہے بلوچستان کے علاقے، وہاں پر بہت شدید قسم کی گرمی ہے، وہاں پر بھی لوگ ابھی بھی کنوؤں کے ذریعے پانی لے کر آتے ہیں، کنوؤں سے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ وہاں جائیں، وہاں جا کے آپ نلکے لگوائیں۔ ہمارے جو حکمران ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، جو امیر ہیں کافی، انہیں چاہیے کہ وہ غریبوں کا ساتھ دیں، اس ملک کو ایک لے کر چلیں، تبھی یہ ملک ترقی کر سکے گا، تبھی اس کی نسلیں آباد ہو سکیں گی۔ ہماری تنظیم میں ایک چیز میں نے آپ سے کہا تھا کہ پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کریں، پھر اپنی گلی کو ٹھیک کریں، پھر اپنے محلے کو ٹھیک کریں، پھر اپنے شہر کو ٹھیک کریں، پھر اپنے ضلع کو ٹھیک کریں، پھر اپنے صوبے کو ٹھیک کریں، پھر ملک کو ٹھیک ہوگا، ملک پھر آٹومیٹک ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میں آپ لوگوں کو کوئی محنت کرنے کی بھی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب آپ کا اتنی جگہ پر آپ سب چیزیں اپنے آپ کو مینیج کر لیں گے، اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے گھر کے لیے سب کچھ کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ ملک خود بخود ترقی کرے گا۔ یہ ملک کو بھی ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس ملک میں ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے، ہر چیز، ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے ہر مشکل کا بے تحاشا بہت آسانی سے ہر چیز کا حل نکال کے سامنے رکھ دیتا ہے، بے شک وہ چھوٹا ہے، بے شک وہ بڑا ہے۔ یہ ملک ترقی کر سکتا ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، اور ٹائم جو آپ لوگ ضائع کرتے ہیں نا، اس کو ضائع نہ کریں، اپنے ٹائم کی پابندی کریں اور اپنے ملک کو بہتر بنائیں، اپنی نسلوں کو بہتر بنائیں، تاکہ آپ کی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ خوش ہوں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس ملک کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد بھی اس ملک میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ملک میں سب کچھ موجود ہے، صرف ضرورت ہے تو آنکھیں کھولنے کی اور محنت کرنے کی، اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی۔ بہت سی بیٹیوں کی خواہش تھی کہ وہ بڑی ہوں، پڑھیں لکھیں اور کچھ کر پائیں۔ میں سمجھتی تھی صرف میری ہی خواہش تھی، لیکن نہیں، میں نے کافی لڑکیوں کو دیکھا ہے، کافی میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے، وہ خود اپنے اکاؤنٹس پر اس طرح کی چیزیں پوسٹ کرتے ہیں کہ ان کا دل جیسے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ واقعی میں کچھ کرتی، لیکن اب ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، آپ کر سکتی ہیں، آپ گھر بیٹھ کے بھی کر سکتی ہیں، آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ کے پاس آج کا زمانہ تو بہت آسان ہے۔ اگر آپ نے اپنی قوم کو جگانا ہے تو یہ سوشل میڈیا
یہ تمہیں جگا سکتا ہے۔ میری ویڈیو کو بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں، اپنی ویڈیو بھی بنا کر اپنے ملک کے لیے شیئر کر سکتے ہیں۔ بہتر سے بہتر ویڈیو بنائیں اور اچھی اپنی سپیچ دیں، اور جو بیٹیاں کچھ کرنا چاہتی ہیں واقعی میں وہ اس تنظیم میں شامل ہوں، اور اپنے آپ کو اپنی اس ویڈیو کے ذریعے، میری اس ویڈیو کے ذریعے اگلے تک پیغام ضرور پہنچائے، تاکہ وہ آگے آنے والی ہماری جو نسلیں ہیں وہ کامیاب ہو سکیں اور ہمارے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں۔ بیٹیاں بہت کچھ کر سکتی ہیں اگر کرنے پر آئیں، یہ مرد حضرات بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر کرنے پر آئیں۔ مرد حضرات کو آپ خود دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پروفٹ بھیجے ہیں، حضرت جتنے بھی نبی بھیجے ہیں وہ سارے مرد بھیجے ہیں، لیکن وہ پیدا تو ایک عورت سے ہوئے ہیں، ان کی تربیت ایک عورت کے ذریعے ہوئی، یہ سب چیزیں عورت کے ذریعے شروع ہوئیں، لیکن آپ خود دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ عزت اور یہ مقام مردوں کو دیا۔ کیوں؟ کیونکہ مرد جو مرد حضرات ہیں وہ تاریخ بدلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، وہ تاریخ بدل سکتے ہیں۔ تم ایک لڑکے ہو، تم ایک مرد ہو تو تم بہت کچھ کر سکتے ہو، صرف لڑکیاں ہی نہیں، یہ لڑکے بھی بہت کچھ سکتے ہیں۔ یہ ملک جو ہے وہ یہ آپ ایک ہے، میں نے دیکھا ہے جذبہ زیادہ لڑکوں میں ہے پاکستان کو لے کر۔ آپ اس تنظیم میں شامل ہوں اور اپنے ملک کو بہتر بنائیں، پہلے اپنے گھر کو بنائیں، پھر اپنی گلی کو بہتر بنائیں، پھر اس کے بعد اپنے محلے کو بنائیں۔ پہلے یہ 3 سٹیپ پورے کریں، پھر آگے ہم ضرور چلیں گے۔ اور مجھے کومنٹ کر کے اور بھی کسی طریقے سے آپ لوگ کر سکتے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی بتائیں، تاکہ میں آنے والی ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کی بھی طریقہ کار کو آگے ڈسکس کر سکوں، لوگوں تک پہنچا سکوں اور بتا سکوں۔ یہ جو ہمارے مرد حضرات ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ قوت رکھی ہے، تبھی تو اتنی تاریخیں چلی ہیں اور بنی ہیں۔ ارطغرل کا آپ لوگوں نے سب نے دیکھا سنا، عثمان، سلطنت عثمانیہ، سب یہ لڑکے ہی تھے، سب یہ مرد حضرات ہی تھے۔ جب یہ اٹھے تھے تب یہ سب کچھ، یہ نظام، یہ برصغیر ان کا ہوا تھا، یہ بر اعظم ان کا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جتنے بھی انبیاء ہیں سب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مرد بنایا ہوا، مرد تھے وہ سب، اور کچھ کرنے کے ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی تھی کہ اتنی پاور دی تھی کہ وہ دنیا کو بدل سکتے تھے۔ یہ آج کے جو مرد حضرات ہیں وہ بھی بھٹک گئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کریں۔ اس لیے اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے ملک کو بہتر کی طرف لے کے آئیں، نہیں تو یہ ملک بہت بری حالت میں رہ جائے گا، رہے گا تو یہ قیامت تک انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ آپ پر ہے کہ آپ نے اس کو رکھنا کیسے ہے، یہ مجھ پر ہے کہ ہم نے اس کو چلانا کیسے ہے، یہ تم پر ہے کہ تم اسے اپنی نسلوں کے لیے کیسے پیش کرتے ہو، اپنی نسلوں کے سامنے کیسے لے کر آتے ہو اس کو۔ چلیں ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اس تنظیم میں جس کا نام ہے پاکستان زندہ باد، ویک اپ پاکستان، ویک اپ پاکستان، اس میں شامل ہوئیے، اور اس ویڈیو کو اگر آپ شیئر کر سکتے ہیں، جو ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں انہیں یہ شامل کریں اور اپنے ملک کو بہتر بنائیں۔ اللہ حافظ، خیال رکھیے گا سب اپنا۔